اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشاء کا دخول ہوتا تھا، آخری عشاء شروع ہو جاتا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو مضبوط کر لیتے تھے اور سب سے زیادہ اس آخری عشاء میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزارتے تھے۔ حدیث رسول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت اور جتنی جستجو، جتنی کوشش اس آخری عشاء میں کیا کرتے تھے، اتنی کوشش، اتنی جستجو دیگر ایام میں، دیگر عشاء میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دوسری روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل العشر احيا ليله وايقظ اهله وشد مقداره، کہ جب آخری عشاء کا دخول ہوتا، آخری عشاء شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شب بیداری کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی شب بیداری کرواتے، ساتھ میں وشد مقدارہ، اپنے مقدار یعنی کمر کو کس لیتے۔ اردو میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ جب بھی انسان کسی کام کا عزم کرتا ہے تو اپنے کمر کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ تو یہی کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور اعمال سے ہمیں آخری عشاء کی سب سے زیادہ اہمیت ملتی ہے، سب سے زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس آخری عشاء میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے ان آخری عشاء میں کیے جانے والے اعمال میں سے چند اعمال کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان آخری عشاء میں کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے اہم اور سب سے افضل اعمال جسے قرار دیا گیا ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف عکفہ کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ اعتکاف کا شرعی معنی جو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ایک سو ہو کر مسجد میں ٹھہر جائیں اور اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کی بندگی میں لگ جائیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائیں، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر دے، ایک سائیڈ کر دے۔ یہ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے مہینے میں آخری عشاء اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا تو آخری رمضان میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن یعنی 2 عشرہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اعتکاف کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو میرے اسی احادیث کو بیان کرتے ہوئے خطبہ ختم ہو جائے گا اور بات مکمل نہیں ہو پائے گی، لیکن اسی لیے میں اشارتاً ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس ایک روایت سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بیان کرتے راوی حدیث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشاء میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کام کو جاری رکھا ان کے ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین۔ اس حدیث سے اگر ہم غور کریں، اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں گہری نظر سے تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اعتکاف ایک سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔
ایک سنت موقدہ مطلب ایسا عمل جس پر تاکید کی گئی ہو، جس کا تاکید آیا. تو اعتکاف یہ سنت موقدہ ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس آخری عرصے میں کرنا چاہیے. اب آئیے میں اس تعلق سے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اعتکاف جو ہم کریں گے وہ کہاں کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ. اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اعتکاف جو ہو وہ مسجد کے اندر ہو. اور اس آیت میں ایک پوائنٹ اور اگر نوٹ کریں تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے مطلق حکم دیا ہے، مطلق باتیں کی ہیں کہ اعتکاف مسجد میں. یہاں کسی بھی جنس کو تفریق نہیں کیا ہے، نہ ہی مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے. اس حکم میں سارے لوگ ایک سا ہیں. اگر عورت بھی اعتکاف کرنا چاہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مسجد میں آ کر بیٹھیں گی. یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے. ہمارے کچھ مسلم بھائی، کچھ مسلم جماعت ایسے ہیں جو عورتوں کے اعتکاف کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف نہیں ہے. وہ دلائل ایک روایت سے پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے تیار ہوئے اور پھر اعتکاف کے لیے تیار ہو کر مسجد کی طرف گئے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خیمے لگائے گئے تھے، جو حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا، اس حجرے کے اگل بگل کچھ اور خیمے لگا دیے گئے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کن کا خیمہ ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ ہے. یہ زینب امہات المؤمنین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی. پھر ان کے بغل میں اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا دیا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ ویسے بھی اکیلا رہنا ہے، تو اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے بہانے پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے تو کم سے کم اکیلا ہی رہیں گے، لیکن قریب تو رہیں گے اللہ کے رسول سے، الگ تو نہیں رہیں گے، قریب رہیں گے. اس جوش اور اس شوق سے انہوں نے خیمہ لگوا لیا. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے وہ یہ چوائش کرتے ہیں، یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں اور خیمہ لگواتے ہیں، تو دوسری ازواج مطہرات کیوں کر پیچھے رہیں؟ وہ کیوں کر ان کو سبقت لے جانے دیں؟ وہ بھی ان کے پیچھے اپنے اپنے خیمہ لگوا لیے. حضرت حفصہ اپنے خیمہ لگوا لیے، اسی طریقے سے دیگر ازواج مطہرات بھی خیمہ لگوا لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا یہ واقعی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ خیمہ لگوایا گیا ہے یا پھر صرف میری قربت حاصل کرنے کے لیے؟ پھر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے خیمے اکھاڑ دو، سارے خیمے کو اٹھا دو اور میرے ساتھ میں میرے خیمہ بھی اٹھا دو، میں بھی اعتکاف کرنے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوتن کا جو معاملہ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے، تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہ ہو کہ عبادت کے بہانے میں، یعنی اللہ رب العالمین کی بندگی کے بہانے میں یہ جذبہ سوتان آپس میں سوتن کا ایک دوسرے سے سبقت لینے کا یہ جذبہ، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں بھی دخول نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے معاملے میں بھی سبقت نہ لے آ جائے. اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اور خیمہ اٹھا دیے گئے تھے. لیکن اس اعتکاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں دوبارہ سے ادا کیا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا کہ شوال کے مہینے میں آپ نے اعتکاف کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں لوگ اور اس سے کہتے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف نہیں ہے، تو یہ استدلال غلط ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دیکھیے۔ اور ساتھ میں نے جو ایک روایت آپ کے سامنے اس سے پہلے روایت پیش کی، اس میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ ہاں، عورتوں کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اپنے خاوند سے اجازت لیں گے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے۔ اگر خاوند کی اجازت ہو تبھی بیٹھیں گے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کے والد محترم ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان سے اجازت لیں گے۔ اگر وہ اجازت دے تو اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ مسجد میں اعتکاف میں عورتوں کے لیے بیٹھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی الگ انتظام ہو، سیفٹی کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں مسجد میں وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ عورتیں کا اگر مسجد میں سیفٹی کا معاملہ نہ ہو پائے تو گھروں میں بیٹھ جائے، نہیں، اس آیت کریمہ سے بالکل اس بات کی منافی ہو جاتی ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کریں۔ گھروں میں اعتکاف نہیں، کسی بھی صورتحال میں اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں آ کے بیٹھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں اعتکاف کے تعلق سے، کہ اعتکاف جامع مسجد شرط نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور ہیں، آپ کے شہر اور دیگر شہروں میں بھی تقریباً یہی معاملہ ہے کہ ہر مسجدوں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں بھی ایسا تھا، اور آج بھی دیہاتوں وغیرہ میں بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں محلے میں تو کئی مسجدیں ہوتی ہیں لیکن جمعے کی نماز صرف ایک مسجد یا دو مسجد میں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا معتکف جو اعتکاف والے بیٹھیں گے صرف جمعے کی مسجد میں بیٹھیں گے؟ اس میں بڑا اختلاف رہا ہے علماء کرام کے درمیان میں، لیکن راجح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جس مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے، اس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں معتکف حضرات کے لیے ایک بہت ضروری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اعتکاف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لگے رہیں گے، دعا، اذکار، تلاوت، عبادت کرتے رہیں گے۔ ساتھ میں کسی جنازے میں بھی شرکت نہیں کریں گے اگر مسجد سے باہر جنازے ہو رہی ہے تو، یا اسی طریقے سے بے جا مسجد سے باہر نکل کے لوگوں سے بات چیت نہیں کریں گے، یا مسجد کے اندر بھی بے جا بات چیت نہیں کریں گے۔ اگر ضرورت پڑے، مسجد میں کوئی انتظام نہیں ہے نہانے دھونے کا، تو وہ گھر جا سکتا ہے صرف نہانے دھونے تک کے لیے بس۔